السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ایک اور انڈین MiG 21 کو حادثے کی خبر پر بات کریں گے۔ روس کے ہائپرسونک میزائل کے تجربات، جرمنی کی ڈیفینس ایکسپورٹس، ایران کی اسرائیل کے دفاعی بجٹ کے اضافے کے جواب میں جنگی مشقوں سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ انڈین ایئر فورس کے ایک اور MiG 21 کو جمعے کے روز حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں پائلٹ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ گزشتہ روز شام کے وقت ہونے والا یہ حادثہ راجستھان میں پیش آیا۔ انڈین ایئر فورس کے زیر استعمال MiG 21 کو اس سال پیش آنے والا یہ 5واں حادثہ تھا۔ بھارتی فضائیہ نے اس حادثے سے متعلق انکوائری کا اعلان کیا ہے۔ انڈین سورسز کے مطابق انڈین ایئر فورس نے 1963 میں پہلا MiG 21 حاصل کیا تھا اور بعد میں ٹوٹل 850 طیارے ایئر فورس میں انڈکٹ کیے، جس میں سے 60% بھارت میں لائسنس پروڈیوس کیے گئے۔ انڈین ایئر فورس کے اب تک 450 MiG 21 طیارے حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں 150 پائلٹس مارے گئے۔ اس طیارے کو انڈیا میں فلائنگ کوفن یا وڈو میکر بھی کہا جاتا ہے۔ ایران میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی نے جمعے کے روز انکشاف کیا ہے کہ ان کے ملک نے رواں ہفتے سمندری مشقیں انجام دی ہیں۔ یہ انکشاف اسرائیلی پارلیمنٹ میں تقریباً $2.9 ارب کے اضافی دفاعی بجٹ کی منظوری کے بعد سامنے آیا ہے۔ اضافی بجٹ کا مقصد ایران کے خلاف ممکنہ عسکری کارروائی کی تیاری کرنا ہے۔ سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والے بیان میں حسین سلامی کا کہنا تھا کہ مشقوں میں بیلسٹک اور کروز میزائلوں کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ مشقیں اسرائیل کو خبردار کرنے کا پیغام بھیجنے کے لیے کی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے ایرانی مسلح افواج کے سربراہ محمد باقری نے بتایا کہ مشقوں میں مختلف نوعیت کے 16 بیلسٹک میزائل داغے گئے اور ان میزائلوں نے پہلے سے طے شدہ اہداف کو درستگی کے ساتھ تباہ کیا۔ انڈونیشیا کی ایئر فورس کا کہنا ہے کہ وہ اگلے سال کے آخر میں C-130J طیارے ریسیو کر لے گی۔ واضح رہے کہ انڈونیشیا کی طرف سے امریکی ساختہ C-130J کی ایکوزیشن کو اس سال ستمبر میں انڈونیشیا کے ایئر چیف کے دورہ امریکہ کے دوران ڈسکلوز کیا گیا تھا۔ انڈونیشین ایئر فورس نے ٹوٹل 5 C-130J آرڈر کیے ہیں، جبکہ سروس پہلے ہی C-130B اور C-130A طیارے استعمال کر رہی ہے۔ سابقہ جرمن چانسلر کی اپنے دور اقتدار کے آخری ایام میں ڈیفنس سیلز کے متعلق اپروولز کی وجہ سے جرمنی کی ڈیفنس ایکسپورٹس اس سال سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہیں۔ جرمنی کی طرف سے مصر کو 3 میکو کلاس فریگیٹس کی فراہمی اور 16 سرفیس ٹو ایئر میزائل بیٹریز کی اپروول کے علاوہ سنگاپور کریٹ ٹائپ 218 سب مرینز کی فروخت نے جرمنی کی اس سال کی ڈیفنس ایکسپورٹس کو $10 ارب سے بھی بڑھا دیا ہے۔ واضح رہے کہ جرمنی کی طرف سے مصر کو اسلحے کی فروخت کی مالیت 4.3 ارب یورو بتائی گئی ہے۔ حالانکہ جرمنی ماضی میں مصر کی لیبیا اور یمن میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو تنقید کا نشانہ بنا چکا ہے، لیکن دوسری طرف اپنا اسلحہ فروخت کر کے اربوں ڈالر بھی کما رہا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے دوران صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ روس نے اپنے ہائپرسونک میزائل کی سالوو لانچنگ کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس ٹیکنیک کی مدد سے روس کو اس ہائپرسونک میزائل کو ایک ہی وقت میں زیادہ تعداد میں لانچ کر کے ہائیلی پروٹیکٹڈ اینمی فارمیشن کو ڈسٹرائے کرنے کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ زرکون ہائپرسونک کروز میزائل ماک 9 کی سپیڈ سے فلائی کرنے اور 1000 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اس میزائل میں سرفیس ٹو سرفیس اور سرفیس ٹو گراؤنڈ اٹیک کیپیبلٹی موجود ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔